عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا، اے خداوند عالم، تو انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے رونے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلا کر پال پوس کر بڑا کیا، اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب وہ عورت آئی، آپ نے اس سے پوچھا، تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس لڑکے کی ماں نے کہا، میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے، اس کے برعکس میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس لڑکے نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش کیے گئے تھے، جبکہ لڑکا کوئی بھی گواہ پیش نہ کر سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد سن لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اس کو واپس کیوں لے آئے ہو؟ تو آپ کے سپاہی کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لے کر آئے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور کہا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئی، اس نے اپنے گواہ پیش کیے جنہوں نے اس عورت کی بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ جب لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے پہلے کی طرح وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو کیوں کوئی روک سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، تیرا کوئی ولی ہے؟ تو اس پر 4 بھائی آگے بڑھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے بھی اس کی رضامندی کا پوچھا گیا۔ جب سب کی رضامندی لینے کے بعد اس لڑکے کو کہا کہ اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جاؤ اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی، یہ کیا غضب ہو گیا، میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ عورت نے فوراً کہا، میں اقرار کرتی ہوں یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں، ایک ماں ہو کر میں اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے پہلے اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے بیٹے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور گھر لے گئی۔